چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یوں بیان فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور اب تو رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بلال یہ تو بتاؤ کہ لہٰذا تم نے اسلام کیسے قبول کیا، اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تو بیان کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور سنو تو صحیح، اے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو، ایک مرتبہ میں امیہ ظالم کا جب غلام تھا، اللہ اکبر، امیہ نے ایک مرتبہ مجھ پر بڑی شدت کی اور بڑا ہی ظلم کیا۔ ایک رات جب سخت سردی کا عالم تھا، اللہ اکبر، مجھے شدت کا بخار تھا، اسی رات میں ظالم امیہ نے مجھے بہت سا اناج دیا، غلہ دیا لا کر کے، اور کہا پوری رات تمہیں چکی چلانا ہے اور صبح تک اسے پیسنا ہے۔ اللہ اکبر، شدت کا بخار تھا، ہاتھ پیر ہل نہ سکتے تھے، ایسے عالم میں وہ مجھ پر کوڑے برساتا، اللہ اکبر، اور کہتا اسے تمہیں ہر حال میں صبح تک یہ کام مکمل کرنا ہے۔ اسی عالم میں جب وہ ظالم چلا گیا، اللہ اکبر، تو میرے پاس ایک کمبل تھا، اس شدت کے بخار کی وجہ سے، جبکہ اس نے نہ مجھے کچھ کھانے اور پینے کو دیا، ایسے عالم میں اللہ اکبر میرے اندر طاقت اور قوت نہ تھی، میں نے وہ کمبل اوڑھا اور سخت سردی کے عالم میں میں لیٹا کہ نیند آ گئی، اللہ اکبر، اتنے میں ظالم پھر آ گیا اور مجھ سے کمبل چھین لیا اور کوڑے میرے پیٹھ پر برسائے، اور ایک کھلے میدان میں اس نے چکی کو رکھ دیا اور کہا اب تجھے چادر بھی نہیں ملے گی، بغیر چادر کے تجھے یہاں بیٹھ کر کے اللہ اکبر ننگے بدن تجھے یہ کام انجام دینا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق سنو تو صحیح، لوگ آتے تھے، میں سسکیوں سے روتا تھا، حال پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے، اللہ اکبر۔ اچانک ایک نور کی کرن پھوٹی، کیا دیکھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی چھا گئی، کیا دیکھا کہ گیٹ پر دستک ہوتی ہے، میں نے پوچھا کون ہے، کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کہا اندر آ جاؤ، اندر آئے، اللہ اکبر، ہر طرف نور کی شعائیں بکھر رہی تھی، اللہ اکبر، میرا گھر اس وقت جگمگا رہا تھا، اللہ اکبر۔ اسی عالم میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بلال بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تم رو رہے ہو، آخر تمہاری حالت کیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو، اللہ اکبر۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ، پوچھنے والے تو بہت آتے ہیں پر مدد کرنے والا کوئی نہیں آتا، آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی غریب کا سہارا بن سکے، جو کسی غریب کی مدد کر سکے، جو کسی کے زخم پر مرہم رکھ سکے، اللہ اکبر۔ میں نے اپنے نبی سے بڑے سخت لہجے میں بات کی، اس لیے کہ میں جانتا ہی نہیں تھا یہی تو امام الانبیاء ہیں، اللہ اکبر، میں نہیں جانتا تھا یہ وہ ہیں جن کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، یہ وہ ہیں جن کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، میں نہیں جانتا تھا، میں نے بڑے سخت لہجے میں بات کی، اللہ اکبر۔ میرے سخت لہجے کو پیارے نبی نے برداشت کیا اور میرے گھر سے جیسی ہی باہر نکلے تو میں نے کہا ہاں ہاں آپ بھی دوسروں کی طرح ہیں، جیسے دوسرے آئے تھے اور پوچھ کر کے چلے گئے ایسی آپ بھی نکلے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے نبی گئے، اچانک کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا،
میرے نبی دوبارہ تشریف لائے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں ہیں۔ اللہ اکبر! میرے نبی اندر تشریف لائے اور لانے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی مبارک چادر کو مجھے اڑا دیا، اور اڑانے کے بعد ارشاد فرمایا، بلال یہ دودھ پی لو، کچھ طاقت آ جائے گی، یہ کھجوریں کھا لو، کچھ قوت بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر! میں نے دودھ پیا اور اس کے بعد کھجوریں کھائیں، اور کھجوریں کھانے کے بعد میرے نبی نے مجھے وہ چادر اڑائی، اور اڑانے کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بلال اب بے فکر سو جاؤ، بے فکر ہو کے سو جاؤ۔ میں نے کہا میں کیسے بے فکر سو جاؤں؟ میرے ظالم اللہ اکبر آقا نے مجھے اتنا اناج دیا ہے، مجھے رات بھر چکی چلانا ہے، یہ صبح تک کام انجام دینا ہے، اگر میں انجام نہ دے سکا تو میرا آقا مجھے بہت مارے گا، مجھ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے بلال آج رات چکی تم نہیں، آج رات چکی آمنہ کا لال چلائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! سوچو تو صحیح، اگر میرے نبی چاہتے تو جبریل امی چکی چلاتے، میکائیل علیہ السلام چکی چلاتے، اللہ اکبر اسرائیل آ کر کے چکی چلاتے، نبی چاہتے تو آنن فانن وہ کام ہو جاتا، لیکن ان ریشمی ہاتھوں سے میرے نبی نے اللہ اکبر جو چھونے کے بعد اگر کوئی صحابی چھوئے تو اللہ اکبر ہاتھ چھوڑنے کا من نہ کرے، اللہ اکبر جس کی پشت پر میرے نبی رکھتے تو اللہ اکبر اس کے کلیجے تک ٹھنڈک پہنچے۔ اللہ اکبر ان مبارک ہاتھوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی چلائی، حضرت بلال کو سلا دیا، اور جب صبح ہوئی میرے نبی تشریف لے آئے، اللہ کے نبی نے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلال آمنہ کا لال آنے والی رات پھر آئے گا۔ اللہ اکبر! حضرت بلال فرماتے ہیں، اللہ اکبر جیسی ہی رات آئی اللہ کے نبی دوبارہ پھر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بلال تم سو جاؤ، آمنہ کا لال آج رات پھر چکی چلائے گا۔ کہتے جیسی ہی تیسری رات آئی، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آٹا پیس کر کے چکی چلا کر کے جا رہے تھے، میں نے دامن کرم کو پکڑ لیا اور میں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا، یہ تو بتاؤ اس مکہ کی سرزمین پر اتنا ہمدرد کون ہے؟ آخر کس کے گھر میں یہ ایسا لخت جگر پیدا ہو گیا؟ اللہ اکبر! یہ خوبصورت مکڑا، یہ نور نظر، اللہ اکبر جس کی پیشانی سے اللہ کا نور نکلتا ہو، اللہ اکبر جو بولے تو پھول جھڑے، اللہ اکبر جس کی گفتار اتنی میٹھی ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر جس کا اتنا خوبصورت حسن عمل، اتنا بہترین اخلاق ہو، جو غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرتا ہو، جو غیروں کے زخم پر بھی اللہ اکبر مرہم رکھتا ہو، آخر بتاؤ تو صحیح آپ ہیں کون؟ اللہ اکبر میرے نبی نے گالیاں دیتے ہیں، میں وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں آمنہ کا لال ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت بلال فرماتے ہیں اتنا سننا تھا تو میں نے پکار کر کے کہا، دنیا والے جو چاہیں وہ کہیں، لیکن بلال کہتا ہے آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے اور اپنا عاشق بنا لیجئے۔ اللہ اکبر! حضرت بلال فرماتے ہیں پیارے نبی نے مجھے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی کا عاشق بن گیا۔ اللہ اکبر! یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کتنی مصیبتیں جھیلی، کتنی پریشانیاں برداشت کی، کیسے کیسے ظلم سہے۔ اللہ اکبر! یہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ اکبر! سینے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل بیان کیا جا سکے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں، یہ دین ہم تک ایسی نہیں آیا، میرے نبی نے چکیاں پیس پیس کر کے اس دین کو پروان چڑھایا، انہیں خون دیا۔ اللہ اکبر! یہیں تک نہیں، صحابہ نے سر کٹائے اس اسلام کی خاطر۔ حضرت بلال نے بہت پریشانیاں برداشت کی، ظلم سہے اس دین کی خاطر۔ یہ دین میرے پیاروں
ہم تک ایسی نہیں آیا، بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہیں اس دین کی خاطر، تب یہ دین ہم تک آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں، تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اور جب نبی راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی، دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ ہے میرے پیارے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی کی سیرت طیبہ پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا